لیکن مسلمان کے بھیس میں ٹیررسٹ آتا ہے. اسے دماغ میں رکھو. ایسے دینی اداروں میں بھی چور نہیں ہوتے ہیں، چور ان کی نقالی کرتے ان کا بھیس پہن کے آتے ہیں. اپنی زکات صحیح جگہ دینے کی فکر کرنا چاہیے. دینی اداروں کو دو گے تو زکات دینے کا ثواب، دین کی خدمت میں حصہ لینے کا ثواب. یہ ادارے دین کے قلعے ہیں. دین کی حفاظت یہاں سے ہوتی ہے، قرآن کی حفاظت یہاں، حدیث کی حفاظت یہاں، علماء یہاں سے پیدا، حفاظ یہاں سے پیدا، مسجدوں کے لیے ائمہ یہاں سے پیدا، شرعی مسائل حل کرنے والے، دارالقضا چلانے والے، دارالفتاء چلانے والے، مدارس چلانے والے، تبلیغ سنبھالنے والے، غیر مسلموں میں دعوت کا کام کرنے والے، ہر نئے دور میں فتنے جو جنم لیتے ہیں ان کا مقابلہ کرنے والے. صدیق دیندار انجمن ہو، قادیانیت ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی فتنہ ہو جو اسلام کے خلاف آنکھ اٹھاتا ہے، سب کے لیے دیوار آہنی بن کر کھڑے ہونے والے اسی اداروں سے پیدا ہونے والے علماء ہوتے ہیں. ادارے اگر کمزور پڑ گئے، مدارس بند ہو گئے، علماء کا مدارس کا نظام اگر اتھل پتھل ہو گیا تو پھر دین کا کوئی شعبہ باقی نہیں رہے گا. اس واسطے مدارس کو دینا یہ دگنا ثواب رکھتا ہے. زکات کی رقم مدارس کو دینے میں ترجیح کی جائے. تحقیق کرو کسی ادارے پر محض حسن زن فلاں صاحب آ گئے تھے، ادھر سے آ گئے تھے، یہ کوئی نہیں. تحقیق کرو، جاؤ اس ادارے کو دیکھو وہاں کیسی تعلیم ہوتی ہے، کتنے بچے ہیں، مالیات کا نظام کیا ہے. میرے 500 روپے ہیں لیکن وہ زکات کے ہیں. اس 500 کے نہ دینے پر مجھے کل قیامت میں عذاب ہوگا. میں یہ 500 صحیح جگہ دینا چاہتا ہوں. آپ کے ادارے کو لے کے آیا ہوں، آپ کا ادارہ مستحق ہے تو میں نے 500 نہیں دیے. 5 لاکھ دینا چاہتے ہو، 5 کروڑ دینا چاہتے ہو، لیکن تحقیق کر کے دو. چور بھی سفیر کی بھیس میں ہو سکتا ہے لیکن دینی ادارے والے چور نہیں ہو سکتے ہیں. چور ان کے بھیس میں آ سکتا ہے. نمازی چور نہیں ہو سکتا، چور نمازی کی بھیس میں آتا ہے. یہ فرق سمجھو. دینی ادارے والے چور نہیں ہوتے ہیں، چور ان کا بھیس بدل کے آتے ہیں. جیسے مسلمان ٹیررسٹ نہیں ہوتا لیکن مسلمان کے بھیس میں ٹیررسٹ آتا ہے. اسے دماغ میں رکھو. ایسے دینی اداروں میں بھی چور نہیں ہوتے ہیں، چور ان کی نقالی کرتے ان کا بھیس پہن کے آتے ہیں. اپنی زکات صحیح جگہ دینے کی فکر کرنا چاہیے.